أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو سیشن میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ ادب اور عقیدت کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم آج یہاں جمع ہوئے، اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جن کی یاد دل کو سکون اور روح کو سکون بخشتی ہے۔ الحمدللہ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور وہ روشن چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی حکمت کا راستہ دکھاتی ہے۔ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ محض تاریخ کا مطالعہ نہیں بلکہ حال اور مستقبل کی رہنمائی کا زندہ سرچشمہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ پاک کی رضا کے قریب کرتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں قائم کرتی ہے۔ اسی سے ہمارے اخلاق، کردار اور عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آج کے اس پرنور سیشن میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت تبلیغ کا انداز پڑھیں گے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم صرف الفاظ یا نصیحت تک محدود نہیں رکھی بلکہ اعمال، حسن سلوک اور اعلیٰ کردار کے ذریعے ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کیا۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا چاہیں تو ہمیں کن اہم پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ آئیے آج کے سیشن میں مل کر یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پیغامات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو کس طرح سنوار سکتے ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکا کر حاضر ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی سیرت کا فیض ضرور عطا فرمائیں گے اور یہ سیشن ہمارے دلوں اور روحوں کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا انداز۔ ہر قوم کسی نظریے پر زندہ رہتی ہے اور جب قوم کا نظریہ مردہ ہو جاتا ہے وہ قوم قوم نہیں رہتی بلکہ انسانوں کا ایک ہجوم بن جاتی ہے۔ ہجوم اور قوم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہجوم محض پیٹ بھرنے کے لیے زندہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی خاص نظریہ نہیں ہوتا، جبکہ قوم کا مقصد محض پیٹ پوجا نہیں، ایک نظریہ حیات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باز تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے قبیلے، شہر، قوم یا ملک کو ہی اسلام کی دعوت نہیں دی بلکہ بنی نوع انسان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ دعوت و تبلیغ کا جائزہ۔ قرآن کریم میں تبلیغ کے ضمن میں دو ارشادات ہیں، ایک وہ جن میں فریضہ تبلیغ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور دوسرے وہ جن میں دعوت اور تبلیغ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے، اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف پہنچا دینا۔ سورہ الشورى آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کی ذمہ داری صرف بات پہنچا دینا ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 45 میں ارشاد ہے، اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں اور تمہارا کام ان سے جبرن منوانا نہیں، بس تم قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ سورہ الغاشیہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے،
اچھا آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ بس نصیحت کرنے والے ہیں۔ نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ تبلیغ فرماتے رہے۔ دعوت عام کے بجائے خفیہ تبلیغ میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو حق کی دعوت دی جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حق بات کو سننے کا حوصلہ رکھتے تھے، جن کو سمجھایا جا سکتا تھا اور جن میں شرک کو چھوڑنے اور حق کی طرف آنے کی صلاحیت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں عقل تھی اور وہ باشعور تھے، آباء و اجداد کے فرسودہ طریقہ عبادت سے تنگ تھے، اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ندامت محسوس کرتے تھے اور خدائے واحد کی تلاش میں تھے۔ اس خفیہ تبلیغ کے لیے حضرت ارقم کا گھر تعلیم کا مرکز قرار پایا اور یہ شیب ابی طالب تک قائم رہا۔ ایک روایت کے مطابق اس خفیہ تبلیغ کے دوران 133 افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے راز تھے۔ انہی کی کوششوں سے حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت خالد بن سعید، حضرت عمار، حضرت ارقم، حضرت عمر بن عتبہ اور ابو ذر غفاری جیسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دار ارقم کے اس تعلیمی مرکز میں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا اور اسلام میں داخل ہونے والوں کو اسلام کے اصول اور آداب سکھائے جاتے تھے۔ بعض کے 3 سال تک تبلیغ اسلام کا کام خفیہ رکھا گیا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ اسلام کا دائرہ اپنے رشتہ داروں تک پھیلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تقریر فرمائی، میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ دنیا میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر تحفہ نہیں لایا۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و برکت لے کر آیا ہوں۔ لیکن حاضرین نے سنی انسنی کر دی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کو دعوت دینے کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور اہل مکہ کو آواز دی۔ جب تمام قبائل اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے حق میں گواہی دوں گا اور تمہاری سفارش اور شفاعت کروں گا۔ اے قوم قریش، اگر تم نے کلمہ توحید قبول کر لیا تو تمام عرب تمہارا دین اختیار کر لیں گے اور تمہارے طریقے کی پیروی کرے گا۔ اس کے علاوہ تمام عجم تمہارا متی ہو جائے گا۔ باقی تمام لوگ خاموش رہے، لیکن ابو لہب نے شدید غصے کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تبلیغ حق کی خاطر مکہ میں عکاظ، ذوالجنہ اور ذوالمجاز کی منڈیوں میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور اس کے بعد کئی اور قبائل کے پاس گئے اور حق کی طرف بلایا۔ بعض کے بعد ہجرت تک مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 13 سال تک رہا۔ اس مدت کے دوران مشرکین مکہ نے جس طرح ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی وہ ایک لمبی اور دلگزار داستان ہے۔ یہ ساری مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ گزاری۔ ان 13 سالوں میں قرآن کریم کا بیشتر حصہ نازل ہوا۔ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئیں اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 1، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ سورہ المزمل آیت نمبر 9، مشرق و مغرب کا رب وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ سورہ العلق آیت نمبر 1 تا 2، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ سورہ العلق آیت نمبر 4، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ سورہ المدثر آیت نمبر 38، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ سورہ النجم
آیت نمبر 39 تا 40، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85، یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ قریش یہ ساری باتیں سنتے اور پوری شدت کے ساتھ ان سچی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ جو شخص ان کے سامنے آیات قرآنی تلاوت کرتا اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو وہ لوگ فرقے کستے، اور وہ یہ مطالبہ بھی کرتے تھے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے ہیں تو اپنے اس سچ پر کوئی مستند دلیل لائیے۔ اس مطالبے کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کرتے جن میں اس تمسخر کا شافی جواب تھا۔ آپ ان تمسخر کرنے والوں سے کہتے کہ اگر ان کے بس میں ہے تو اس قرآن کا جواب لیں۔ مشرکین قرآن کا مثل پیش کرنے سے قاصر تھے، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ کلام واقعی کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام و آیات بہت واضح طور پر واضح الفاظ میں بیان کر دیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائے تو یہاں زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، اسلام کی ترویج کا نیا راستہ کھل گیا۔ یہاں کے لوگ مختلف تھے، ہجرت سے پہلے بھی یثرب میں مسلمان موجود تھے، یہاں مشرکین بھی تھے، ان کے دل اسلام سے باآشنا تھے اور انہی کی کثرت تھی۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا اور اپنے کفر کو چھپایا اور منافقت کی زندگی بسر کی۔ یہاں یہود بھی تھے جو اپنے دین و مذہب کے علم بردار تھے، اور اب وہ اپنے اندر اتنی لچک پیدا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اہل یثرب کو اس نئی زندگی سے جس حد تک ممکن ہوا موافقت پیدا کر لیں اور یہاں آباد مختلف گروہوں سے منافقانہ تعلقات قائم رکھیں۔ یثرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی معنی میں بھی حیات مکہ سے آسان نہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی برضا صبر و شکر کے ساتھ حالات کو قبول کیا۔ یثرب میں بہرحال مکہ کے مقابلے میں امن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ یثرب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی، اور یہاں صرف خدائے بزرگ و برتر کی عبادت ہوتی تھی۔ اس میں مہاجر و انصارہ کی مجالس ہوتی، اور ان مجالس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ طریقہ تربیت۔ سورہ المزمل آیت 1 تا 4، اے کپڑا اوڑھنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ المزمل آیت نمبر 6، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے کارگر اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ سورہ المزمل آیت نمبر 10، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 تا 48، اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہے اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ سورہ النحل آیت نمبر 125، اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں میں مباحثہ کرو ایسے طریقہ پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ دعوت و تبلیغ کا انداز۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انتہائی تکلیف دہ حالات بھی اس تبلیغ کو نہ روک سکے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے بڑا منظم طریقہ اختیار فرمایا اور درجہ ذیل اصولوں کا خاص خیال رکھا۔ نمبر 1، اعلیٰ کردار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہ شہادت فراہم کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام انفرادی کردار سے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا حکم ربی کے مطابق کہا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا ہو اور اس پر خود عمل نہ کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلیٰ سیرت اور حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ دشمن دوست بنتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ جبی، نرم خو اور مہربان تھے، سخت مزاج اور تنخو نہ تھے۔ حضرت زید بن حارث کئی سال اپنے گھر سے دور رہے۔ جب ان کے والد اور چچا انہیں لینے کے لیے آئے تو آپ نے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کو ترجیح دی۔ اسی طرح یمامہ کے سردار سمامہ کا واقعہ گواہ ہے کہ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع اور اس کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سلوک کا معجزہ تھا کہ فتح مکہ کے 2 سال کے اندر پورا عرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ پر بھروسہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر غور کرنے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین کیا اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی مایوس نہ ہوئے۔ طائف کا واقعہ گواہ ہے کہ اذیتوں کے بعد بھی بالکل مایوس نہ ہوئے، بد دعا کے بجائے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ ان کی نسلوں سے لوگ مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا یہ عالم تھا کہ حالات کیسے بھی ناسازگار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا کیونکہ دل میں اطمینان اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ تھا۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جان دل اس کام سے اپنا ہاتھ کھینچ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ میری تنہائی کا خیال نہ کیجیے، حق زیادہ دیر تک بے کس و تنہا نہ رہے گا، ایک دن عرب و عجم اس کے ساتھ ہوں گے۔ ہجرت کی رات کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر رکھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خوف نہ تھا۔ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر تسلی دی، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ احد اور حنین کی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہوئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کا پھل تھا۔ ارتقائی مراحل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کے وقت انسانی نفسیات، ذہنیت، سمجھ بوجھ اور حالات کو مد نظر رکھا۔ اچانک کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، قوم کو آہستہ آہستہ اس لافانی پیغام کے لیے تیار کیا، لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا اور دین اسلام کے لیے ان کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اپنے کردار، عمل اور حسن سلوک سے اپنے آپ کو پہلے صادق اور امین کے طور پر پیش کیا اور پھر اسلام کی طرف بلایا۔ برمحل گفتگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موقع محل کو مد نظر رکھ کر گفتگو فرماتے تھے، مخالفین کے ساتھ بھی خلوص اور احترام کے ساتھ بات فرماتے تھے، ان کے دلائل حوصلے کے ساتھ سنتے تھے اور ایسے جواب دیتے کہ وہ تفکر پر مجبور ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی تقریر سے اجتناب فرماتے، موقع کی مناسبت سے گفتگو کرتے اور دوران گفتگو مخالف کی ذہنی استطاعت کا خاص خیال رکھتے۔ محبت و شفقت کا جذبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے لیے دل میں محبت، ہمدردی، دل سوزی اور شفقت کا جذبہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر مضطرب ہو جاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے الاؤ جلایا،
آگ کے شعلے دیکھ کر پروانے اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس شخص نے ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں بچانے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر پروانے تھے کہ اندھا دھند اس الاؤ میں گر رہے تھے۔ یہی مثال میری ہے، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر تم ہو کہ اس آگ میں چھلانگ لگانے پر تلے ہوئے ہو۔ عقلی دلائل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا حقیقی درد رکھنے کے باوجود جذباتی نہیں ہوتے تھے۔ مخالفین کے اعتراضات صبر و تحمل سے سنتے اور پھر ان کو دلائل کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش فرماتے۔ جذبات کا اثر فوراً ہو جاتا تھا، اور جب تک جذبات کا تلاطم برقرار رہتا تھا اثر قائم رہتا ہے۔ جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، جبکہ دلائل سے سمجھائی ہوئی بات کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ جو فیصلہ انسان سوچ سمجھ کر کرے اس پر قائم رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تفکر پر مجبور کر دیتے تھے، فکر و تدبر کے لیے تیار کرتے تاکہ لوگ سچائی کو شعوری طور پر تسلیم کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اسلام کے اصول و ضوابط سمجھانے کے لیے توحید و رسالت کا قائل کرنے کے لیے بھی عقلی اور مشاہداتی دلائل سے کام لیتے۔ مناظرہ سے پرہیز۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ مناظرہ اور بحث و مباحثہ سے پرہیز فرمایا، کیونکہ اکثر اوقات مناظرہ اور بحث و مباحثہ سچائی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مخالف بات سمجھنے کے بجائے اپنی ساری توانائی اور صلاحیت مخالف کے دلائل کو رد کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ فتح و شکست کو وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور اصل مقصد سے ہٹ کر مخالف کو نیچا دکھانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ عملی مظاہرہ۔ دائی کے قول و فعل میں مطابقت از حد ضروری ہے۔ اگر اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا تو اس کا پیغام قابل قبول نہیں ہوگا، وہ اپنا اثر کھو دے گا، کیونکہ وہ قوت جو انقلاب برپا کرتی ہے وہ قول اور فعل میں ہم آہنگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کیا وہی کے عین مطابق کیا، اور جو کہا اس پر پوری طرح عمل کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ مشغلہ راہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہر دور، ہر زمانے اور ہر ملک کے اہل ایمان کے لیے مثال ہے۔ دوسرے تمام پہلوؤں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیانہ زندگی بھی دعوت و تبلیغ کا علم ہے۔ دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھے اور اس پر عمل کر کے لوگوں کے پاس جائے۔ جو طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے تھے ان پر عمل کریں۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب فرمایا ان سے رک جائے، تاکہ اس کی ذات اور دعوت و تبلیغ مذاق بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس میں وہی اثر ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، جو لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لے آیا اور جس نے تاریخ اور تہذیب کا رخ موڑ دیا۔ ذہنی سطح میں مطابقت۔ ہر شخص کی ذہنی سطح الگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قاعدہ تھا کہ وہ دعوت، تبلیغ اور تربیت کے دوران ہر شخص کی ذہنی سطح کا پورا خیال رکھتے اور لوگوں سے ان کے انداز و معیار کے مطابق گفتگو فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے جو سیاہ رنگ کا ہے، میں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ ہم میاں بیوی میں سے کوئی ہی سیاہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سمجھ کے مطابق جواب مرحمت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، وہ کس رنگ کے ہیں؟ اس نے کہا، سرخ رنگ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوال کیا، کیا ان میں سے کوئی خاکستری کا یا کم سیاہ کا کوئی اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب تم ہی بتاؤ کہ سرخ رنگ کے اونٹوں میں یہ سیاہی کیسے آ گئی؟ اس نے جواب میں کہا، ممکن ہے اس کے نسب میں سے کوئی اونٹ خاکستری یا سیاہ رنگ کا ہو اور اسی کی جھلک ہو۔
جب بات یہاں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس کا شبہ دور کر دیا کہ یہاں بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نصب کا کرشمہ کار فرما ہو اور اس میں تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہ ہو۔ آسان راستہ بھی ایک اصول تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام احکام و عبادات میں خصوصیت سے مد نظر رکھتے لوگوں کو احکام و مسائل میں مشکلات تا تنگی سے کام لینے سے منع فرماتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو تعلیم دو اور آسانی پیدا کرو اور مشکلات سے پرہیز کرو۔ حضرت انس سے مروی ہے، تمہارے دین کا وہ حصہ بہتر ہے جو آسان اور سہل ہو اور بہترین عبادت احکام کی سوجھ بوجھ ہے۔ پوری دنیا پر آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کامیاب داعی و مبلغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام کی ایسی تعلیم و تربیت فرمائی جو بلند اخلاق، پختہ ایمان اور اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اسلام کا معلم و مبلغ بنا دیا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہاں پر اینڈ ہوتا ہے۔ اب میں کلاس میں شامل ہونے والے تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ بہن بھائیوں نے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بات آپ کو سمجھ آئی ہو یا اپنا کچھ تفکر یا کوئی بات یا کوئی ایک پوائنٹ جو ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ سب کو اجازت ہے۔ کائنڈلی اپنے ہینڈ ریز کیجیے۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز پڑھا کہ کیسے انہوں نے دین کی دعوت تمام بنی نوع انسانی تک پہنچائی۔ اس میں بہت سے پوائنٹ تھے، ایک مکمل طریقہ کار تھا کہ دعوت کو کیسے پہنچانا ہے، دعوت کیسے دینی ہے، دعوت حق ایسے طریقے سے پہنچانا ہے جیسے ہم نے بہت سی قرآنی آیات پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہی تھا کہ وہ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں۔ منوانا ان کا کام نہیں تھا، یا کوئی ایمان لائے یا نہ لائے یہ اس کا اپنا ذاتی ایک فعل تھا۔ پھر دعوت تبلیغ کس طرح دی گئی کہ کس طرح اس کو شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت ان کو دی تھی جو اعلیٰ ظرف، باشعور، عقل والے تھے، جو بات کو قبول کر سکتے تھے، ان تک سب سے پہلے بات پہنچائی۔ پھر اس کے بعد اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی اور پھر اپنے مقامی اور شہریوں تک۔ آپ سب اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے، کوئی ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے تو ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ کے درمیان جو ایک بہت اہم اور نمایاں پہلو تھا وہ یہ بھی تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کوئی بات سامنے رکھی تو وہ اوتھینٹک رکھی، یعنی قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کر اگلے انسان کو بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے جب ہم بھی، ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہوتا ہے، جب ہم بھی دعوت کی، دین کی کوئی بات کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک کی اوتھینٹک آیات جو ہیں ان کے ذریعے بات پہنچانی ہوتی ہے تاکہ سننے والے کو قبول کرنے میں آسانی ہو۔ جی رخسانہ باجی، آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ جی السلام علیکم علیبہ جنید صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ابھی 2-3 پوائنٹس جو میرے ذہن میں ہیں۔ ایک تو آپ نے بتایا جب آپ پڑھ رہی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو تکلیف میں دیکھتے تھے تو مضطرب ہو جاتے تھے۔ اس بات نے مجھے بہت کلک کیا کہ اپنے اندر میں نے جھانکا اور میں نے سوچا کہ کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہم نہ صرف اس کے لیے مضطرب ہو جائیں بلکہ اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کریں، جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں یا پھر ہم اپنی ہی ذات میں کہیں گم رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی انسان کس تکلیف سے گزر رہا ہے اور کس انداز میں زندگی گزار رہا ہے۔ پھر دوسرا، ایک اور جگہ پہ بات ہوئی کہ obviously ہر طرح کے لوگ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں،
کچھ کا انداز بیاں ایسا ہوتا ہوگا کہ جو شاید ایک عام بندہ اس کو سننا بھی پسند نہ کرے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات، تو اس میں جو ایک جملہ جس نے میرے دل کو چھو لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی بات کو بہت حوصلے سے سن رہے ہیں. کوئی جس بھی انداز میں بات کر رہا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بہت لمبی بات کرتے ہوں گے، بلا وجہ کی لمبی بات کرتے ہوں گے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ایسا کہ ہر ایک کو یہ احساس دلانا، ہاں تم بھی بہت اہم ہو اور تمہاری بات بھی بہت اہم ہے. مجھے لگا یہ سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. کیا جو سر کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ پھر ایک ہاں اور چیز کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایون میں نے دیکھا بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو، کچھ عرصہ پہلے کہ میں انگلش مووی دیکھ رہی تھی اور اس میں ایسے ہی تھا کہ جو ایک سفید فیملی تھی، گورے تھے انگریز، تو ان کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا جو بالکل حبشی نسل کا تھا، سیاہ فام تھا، اور وہ بڑا کانفلکٹ پیدا ہو گیا اس فیملی میں کہ نہیں یہ تو ہمارا بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ آج کے دور کی بات کر پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے اور جس میں سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، لیکن اس بیسک بات سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں کہ ایک سیاہ فام جو فیملی ہے تو ان کے ہاں ایک سفید فام بچہ جنم لے سکتا ہے، سفید فام فیملی کے اندر ایک سیاہ فام بچہ جنم لے سکتا ہے، کیونکہ پیچھے جینز میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں اس شخص کو اسی کی زندگی میں سے ایک مثال دے کے سمجھا دی یہ بات. تو یہ جو انداز ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس انسان کی ذہنی سطح کا معیار کیا ہے، اس سے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں اور اس کی زندگی میں سے ہی کوئی بات مثال کے طور پہ بیان کر کے کہ اس کے لیے اس بات کو اس انداز میں سمجھنا آسان ہوگا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ بس اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم. بے شک آقا جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ بے مثال ہیں. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بہت شکریہ رخسانہ بجی، بہت اچھے پوائنٹ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. بالکل ہمیں بھی جیسا آپ کا سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ ہمیں بھی دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے، اور دوسرا پوائنٹ بھی بہت زبردست تھا کہ ہمیں جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہم لوگ جیسے پڑھ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو تحمل سے سنتے تھے، ہمیں بھی اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو سن سکیں. اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو مجھے یاد آ رہا تھا، جو ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا، کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور یہ سیرت سے ہم یہ بھی سیکھ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات کو بہت لمبا نہیں لے کے جاتے تھے، بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرتے تھے. تو یہ بات بھی بہت اچھی تھی کہ ہمیں بھی بالکل ایسے ہی ٹو دا پوائنٹ بات کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی سننے والے کو مشکل نہ ہو جایا کرے. اور جیسے آپ نے آخری پوائنٹ آپ کا وہ بھی بہت زبردست ہے کہ کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وہ جیسے آپ نے وہ قصہ بتایا جو ہم نے ابھی پڑھا بھی ہے، کہ کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو اس کی زندگی سے ہی کیسے اس مسئلے کا کہ وہ بچے کے متعلق جو تھا، بچے کے رنگ و روپ پہ اس کا کیسے آسانی سے اور مثال کے ذریعے اس کو سمجھا کر اس کے ذہن میں جو بھی کنفیوژن تھی اس کو ختم کیا. بالکل ہمیں بھی ایسے مثالوں سے بات سمجھا کر اگلے کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. جی مریم باجی، آپ کا ہینڈ ریز ہے، ہم آپ کو سننا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی بابا جی، بس تھوڑا سے ویسے تو بہت خوبصورت آپ نے بھی باجی رخسانہ نے بھی سب نے بیان کر دیا. مجھے بھی یہی بس پوائنٹس ہائی لائٹ کر رہے تھے، تو میں نے کہا میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دیتی ہوں ورنہ محرومی کا احساس رہتا ہے. تو جیسے اس میں آپ نے پڑھتے ہوئے فرمایا بھی نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ کسی کو بھی تبلیغ کے لیے بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنا عمل ویسا بنانا پڑے گا. جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مطلب بالکل جہالت والے فیز میں، جو میں کہتی ہوں کہ جب کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سچ یا حق کیا ہے اللہ کے بارے میں، تو تب انہوں نے بلانا تھا ان کو. لیکن انہوں نے دو ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہوں نے سب سے پہلے اپنے کردار سے اپنے عمل سے شو کی، وہ صادق اور امین تھا، تاکہ کوئی بھی سنے انہیں جب وہ حق بات کہیں
तो ज्यादा से ज्यादा लोग फौरन उनके उस अमल, उस किरदार की बेस पे, उस पे ईमान लेकर भी आए। कि ये मौजज़ा बताया जाता है कि अरब 2 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है नबी पाक के ताबे हो गए। ये वाली चीज मतलब समझ आती है कि फिर इसी में ही थे पॉइंट के कौल और अमल का सिंक्रोनाइज होना, हम आहंग होना बहुत जरूरी है, वरना बात असर नहीं करती। और वो कहते हैं ना, बात भी दिल में वही उतरती है और जो हम खुद, मतलब मैं भी अगर कोई किसी से कोई बात करूंगी तो अगर मैं उसको खुद प्रैक्टिस नहीं कर रही तो दिल में उतरेगी ही नहीं। अगर मैं किसी को कहती हूँ आप गीबत ना किया करो और मैं खुद गीबत कर रही हूँ तो वो दिल में उतरेगी ही नहीं। अगर मैं खुद मुनाफकत करती हूँ और दूसरे को कहती हूँ आप मुनाफकत ना करें तो वो दिल में उतरेगी ही नहीं। तो मुझे तो ये छोटी छोटी अपने आसपास यही चीजें नजर आती हैं। और यहाँ पे यही बात है कि कोलो फेल में जो तजाद है वो नहीं होना चाहिए। और वो शायद फिर चुने भी नहीं आप जा सकते शायद तबलीग के लिए तब तक। एक यहाँ पे ये चीज फील हुई। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक का जैसे होता है ना, हम ज़हनी सतह पे आके बात करना। जैसे अब हम स्कूल सिस्टम में भी देखते हैं, अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में देखूं कि स्कूल लेवल पे बच्चे के लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है। और हमारे साथ अच्छा ये होता भी, ये एक्सपीरियंस भी किया हुआ है इसलिए शेयर करूंगी कि यूनिवर्सिटी में सम टाइम ये होता था कि हम बैचलर्स में थे, बीएससी में कुछ पीएचडी टीचर आ जाते थे ना, तो वो बड़े हाई प्रोफाइल बात कर जाते थे हमारे साथ ना, तो सम टाइम हमें उनकी बात समझ नहीं आती थी। फिर कहीं जाके उनकी बात क्लियर होती थी तो फिर वो ये चीज भी समझाते होते थे, कहते होते थे कि उस सतह पे आके बात की जाए। जो सामने वाला आपके सामने बंदा है, उसकी ज़हनी सतह पे आके जब आप बात करते हैं तो फिर बहुत अच्छी समझ आती है। और यही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असलूब रहा कि वो ज़हनी सतह देख कर भांप कर बात करते थे। और वो बाजी ने भी जैसे वाकया शेयर किया स्याह फाम वाला, और उसको उसी की पर्सनल लाइफ की एग्जांपल से इतना अच्छा समझा दिया कि वो उसका शुबा दूर हो गया। और फिर मोहब्बत और शफकत का जज्बा जो हमने पढ़ा उसमें ये भी था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात, अच्छा जज्बात के मतलब जितना ही उनके अंदर मोहब्बत थी, दर्द था, फिर भी जज्बाती नहीं होते थे, क्योंकि जज्बात जो हैं वो यहाँ पे फिर एक्सप्लेन किया आपने जैसे कि वक्ती होता है, उसका असर वक्ती होता है। जज्बात के बहाव में हम बह जाते हैं, लेकिन वही बात अगर दलाइल के साथ की जाए, रीजनिंग के साथ बयान की जाए तो उसका असर देर पा होता है और वो समझ भी आ जाती है। और फिर यहाँ पे एक और बात भी इसके साथ ही थी कि ये औलिया अल्लाह भी जैसे हमें यही बताते हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज में भी यही था कि मुनाजरे से परहेज करते थे कि बहस ना हो। क्योंकि बहस जो है ना, वो यही बिल्कुल यही बात है, ये जो आपने आज इसमें हमें बताई कि वो वाकई इंसान क्या कहते हैं, खुद को ना प्रूफ करने में लग जाता है कि नहीं नहीं मैं बस मैं ही ठीक हूँ। वो अपनी अना में फंस जाते हैं उस टाइम पे। तो बहस में पड़े ही ना, जहाँ पे मुझे तो यही समझ आती है, और मैं शाह साहब भी यही फरमाते हैं जब भी उनके लेक्चर सुने कि खामोशी इख्तियार करें, बहस में पड़े ही ना जब इस तरह का मामला आए, क्योंकि असल मकसद से फिर हम वाकई हट जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैं देख रही थी कि ये हमारे लिए अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करने के लिए छोटे छोटे, ये कितना कुछ है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब बयान ही नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच बाजी। बहुत शुक्रिया आपका मरियम बाजी, बहुत अच्छे पॉइंट थे जो आपने हमारे साथ शेयर किए। बिल्कुल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक से हम जितना सीखें हमारे लिए कम है, हम उसको नहीं बयान कर सकते। बिल्कुल, जब हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत मुबारक से सीख कर जब हमें भी आगे दीन की तबलीग देनी है, तो फिर हमें भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन सारे जो उनका एक उसूल थे, इन पे उसी तरह से अमल पैरा होना होगा। हमें भी अपने किरदार को संवारना होगा। हमारा किरदार अच्छा होगा तो तभी हमें कोई सुन सकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, और उसके बाद वाले पॉइंट पे आपने बहुत अच्छे बयान किए हमारे साथ। इसके अलावा हमारे कोई और बहन भाई हमारे साथ आज के सेशन के हवाले से कुछ बात करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें? जी अशफाक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ये रुखसाना आपी ने भी बात की है और मरियम बाजी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बात की है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब हम पढ़ते हैं तो जो बातें इस टॉपिक के अंदर थी बहुत सारी हैं, जिसमें अल्लाह पाक ने उनको पैगाम दिया, रसूल बना के भेजा। तो उन्होंने अपना सबसे पहले किरदार पेश किया।
40 سالہ زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے جتنے بھی زندگی گزاری، اس کے اندر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ تو ہم بھی جب دعوت و تبلیغ کا کام کریں تو ہمیں پہلے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے بات چیت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہم اپنے قول و فعل میں کیسے ہیں، ہم اپنے لین دین میں کیسے ہیں۔ تو ہمارا کردار سب سے بنیادی سیڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو پیغام ہم دینا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا کتنا کامل یقین ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں کہ ہم قرآن پاک کے حوالے سے کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آیا کہ ہم پڑھی ہوئی باتوں سے کرتے ہیں یا ہمارے عمل کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جس کا پیغام ہم دینا چاہ رہے ہیں، وہ ذات کے اوپر ہمارا توکل کتنا ہے، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ ہماری انٹریکشن کتنی ہے، ہمارا کیئر آف اللہ ہم کتنا سوچتے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کو بھی اپنے مطلب انر سیلف میں لے کے آنا ہے۔ اور جیسے بات کر رہے تھے کہ نبی پاک تہجد کے ٹائم رات کو اٹھ کے عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق تھا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آیا کہ ہمارا فعل جو ہم رات کو اٹھ کے کر سکتے ہیں یا دن کو ہم جتنی بھی زندگی گزارتے ہیں، تو باتیں تو ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں لیکن عمل کی بات آئے تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ دنیا داری کے معاملات کو جب ہم دیکھیں تو آج کے معاشرے میں ہم بحیثیت مسلمان خود کے اوپر غور کریں۔ آج کل رمضان ہے تو ماشاء اللہ ہمارے جتنے بھی آڑتی بھائی ہیں انہوں نے فروٹس کے ریٹ بہت اچھے کر دیے ہیں۔ تو دوسری سائڈ پہ ہم جب دیکھتے ہیں کرسمس آتی ہے تو وہاں پہ ان کے اوپر ڈسکاؤنٹس لگ جاتے ہیں۔ تو کردار کی باتیں تو کر رہے ہیں لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا کردار کمزور ہے۔ تو جب میں بات کروں، میری بات آپ لوگوں کے دل میں اس وقت جائے گی کہ میرے کردار کے اندر وہ بات ہوگی۔ میں بات ضرور کروں گا لیکن میری بات اثر نہیں رکھے گی۔ تو ہم سب نے یہاں مل بیٹھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کی کمزوریوں کو دور کریں اور بہن بھائیوں کی طرح اس طرح چلیں کہ ایک ایک قدم ساتھ مل کے چلیں تاکہ اللہ پاک ہمارے جو انر سیلف کی کمزوریاں ہیں، ہمارے جو زندگی گزارنے کے لیے ہم آئے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اس مقصد میں ہم سرفرو ہوں۔ تو بہت شکریہ۔ بالکل، بہت زبردست آپ کا اشفاق بھائی، بہت زبردست پوائنٹ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ بالکل ہمارا کردار جو ہے وہ بالکل ہمارا کردار سامنے جب پیش ہوتا ہے، جتنا اچھا ہمارا کردار ہوگا تو ہماری بات اگلے پر اسی طرح سے زیادہ اثر کرے گی۔ بالکل۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر اللہ پاک پر بھروسے کی بات بہت زیادہ کی جا رہی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے چچا کے ساتھ گفتگو میں بھی ہم نے یہ سیکھا کہ دیکھا کہ اللہ پاک پر مکمل بھروسہ تھا ان کو۔ بات اس طرح سے کہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، ایک مکمل یقین کے ساتھ وہ ایک مشن کا کام کر رہے تھے، تو اس میں وہ بہت زیادہ سرخرو ہوئے۔ تو ہمیں بھی جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہمارے اندر جتنا پختہ یقینی ہوگی اتنے ریزلٹس ہمارے لیے بھی اچھے آئیں گے۔ کیا کوئی اور بہن بھائی کچھ بات کرنا چاہے گا؟ جی اصغر بھائی۔ جی السلام علیکم۔ میری بہن ابھی میں نے تھوڑا سا ہوم ورک پڑھا ہے جو سبق ملا تھا ٹاپک، پھر اس میں سے 3 نقطے میں نے دیکھے ہیں، اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے مختلف جگہ پہ پڑھا ہے کہ سرکار پاک کی آمد سے پہلے بھی نام عبداللہ رکھتے تھے اور خانہ کعبہ کی ایک سرپرستی بھی حاصل تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے لیکن جو سرکار نے تعلیم پیش کی اس میں جو ہم نے سمجھا، مجھے جو سمجھ میں آئی تو ادب، اخلاق اور اعمال سرکار نے ایسے پیش کیے کہ دشمن، سخت سے سخت دشمن بھی یہ ماننے پہ تیار تھا کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ حق بات کہتے ہیں۔ تو جو بات فرمائی اس میں ایک یہ تھی کہ ہر شخص اپنے اعمال میں گروی ہے۔ اب یہ بندہ وہی بات کر سکتا ہے جو غیب دیکھ رہا ہو اور جانتا ہو۔ تو جو شخص بھی اپنا مسئلہ لے کے جا رہا تھا وہ اس کے اعمال دیکھ کے ان کو حل بتا رہے تھے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ حل اس طرح ہوگا۔
اس پہ بھی لوگوں نے بغاوت کی۔ دوسرا، سرکار نے فرمایا کہ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے صحیح کی، یعنی کہ ان تمام تکالیف اور جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں سے نکلنے کے طریقے ہیں، جتنی کوشش کرو گے اس کے قوانین بتائے ہیں قرآن پاک کے، اللہ تعالیٰ کے کہ معافی استغفار اللہ تعالیٰ سے کی جائے تو ان سے نکلا جا سکتا ہے۔ اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا، کیونکہ ہم آج بھی حالات میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم اللہ پہ الزام لگاتے ہیں، اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور اس وقت بھی یہی حال تھا کہ سب لوگ اللہ پہ الزام لگا رہے تھے۔ تیسری بات فرمائی تھی کہ روح کا علم سب کے لیے ہے، لیکن آپ لوگوں نے اسے بہت کم فائدہ لیا ہے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، 1400 سال پہلے بھی یہی صورتحال تھی، تو یہ حق بات جب فرمائی تو لوگوں نے ماننے سے انکار کیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی وہی تعلیم پیش کی جا رہی ہے۔ تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ سرکار کا یہ کردار کہ انہوں نے جو آتا تھا آپ کے پاس، پہلے آپ حسب توفیق ان کی خدمت فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مثال لے لیں، عثمان غنی سرکار کی مثال ہے، مولا علی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے۔ جو بھی مہمان آتے تھے پہلے خاطر تواضع کرتے تھے، یہاں تک کہ گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کا نام رہ گیا تھا، سب خدمت میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ کے مشن پہ لگا دیا، اور یہ پیغام دیتے گئے کہ جی ہر کوئی اپنے اعمال میں گروی ہے، اور ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور روح کا علم سب کے لیے اوپن ہے۔ جی شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا اصغر بھائی، بہت اچھے پوائنٹ آپ نے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے، سن کر اچھا لگا۔ اس کے بعد کوئی اور بہن بھائی ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہے گا آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ جی شہر بانو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، جو ٹاپک پڑھا ہے اس میں جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو سب سے بڑی رہنمائی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کوئی مشکل فلسفہ نہیں ہے، بلکہ وہ بہت سادہ اور فطری ہے، کہ ان میں جو بیسک چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، سچ بولے، وعدہ پورا کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، نیکی کریں، حسن سلوک کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ دنیا چھوڑ دیں، ایسا ہے کہ آپ لوگ دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے منسلک ہو سکتے ہیں، کیسے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو پہلو ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ گھر میں حسن سلوک کریں، نرمی کریں، دوستوں کے ساتھ محبت اخلاص سے پیش آئیں، والدین کا احترام کریں، صبر کریں، محبت کریں۔ یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ہی حصہ ہیں۔ اگر ہم روز تھوڑا سا بھی اپنے اخلاق کو بہتر کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، غصہ کم کریں، نماز کی پابندی کریں، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا شہبانو بجی، بہت زبردست۔ جی بالکل، ہمیں انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں روزمرہ کے معاملات میں اپنے آپ کو، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ جی رخسانہ بجی۔ جی ایک اور بات جو ہم نے پڑھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسانیاں دینے کی بات کر رہے ہیں، دوسروں کے راستے سہل بنانے کی بات فرما رہے ہیں، اور اگر دو راستے ہمارے سامنے ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دونوں راستوں میں سے جو کمپیریٹیولی آسان راستہ ہو تو اس کا انتخاب کیا جائے۔ کیا ہمارا بھی انداز یہی ہے؟ کیا ہم دوسروں کو آسانیاں دینے والے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ مشقت، اگر آپ دیکھیں کہ جو آج آپ نے بھی پڑھا تو اس میں یہ بات کی گئی ہے اور ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آسانیاں بانٹنی ہیں، آسانیاں تقسیم کرنی ہے، زندگی کو بہت زیادہ مشکل نہیں بنانا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ والوں کا بھی، یا جو معرفت والے ہوتے ہیں ان کا انداز بھی یہی ہوتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے گفتگو کا، کہ جب کوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مکمل توجہ اسے دیتے ہیں، بلکہ اپنا مکمل رخ اس کی طرف فرماتے ہیں کہ دوسرے بندے کو احساس ہو کہ ہاں وہ بھی اہم ہے، اس کی بات بھی اہم ہے۔ اور جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ کسی اپنے سامنے والے کو ذرا سا بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ تم چھوٹے ہو، بلکہ وہ اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ تم بھی بہت اہم ہو، تمہاری بات بھی بہت اہم ہے۔ تو بڑا انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی
प्रेजेंस में आम आदमी भी अपने आप को खास समझने लगे, उसे अपना आप छोटा ना महसूस हो, हालांकि वो बहुत छोटा होता है। न जाने क्यों आप ये देखें कि जब भी हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं और हमें पूरी दुनिया में अगर कहीं जाए पनाह ना मिले और हमें अपना बहुत गंदा मैला भी लग रहा हो, तो न जाने क्यों ये हौसला ये ज़रूर होता है, हमें एक यकीन कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़रूर कबूल फरमा लेंगे, ऐसा है ना? तो बस यही असल बात होती है। अगर हम अपने आप को परखना चाहें तो अपना आप हम जायजा लें, क्या हम किसी के लिए ऐसे हैं? क्या हमारे बारे में कोई ऐसा सोच सकता है कि अगर हम जितने भी गंदे मैले हैं, ये बंदा मुझे कबूल कर लेगा, ये मुझे जज नहीं करेगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम कुर्बान जाएं। आका ने हमें यही एहसास दिया हमेशा, और हमें भी इसको अपनाने की कोशिश करनी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना बाजी, बहुत ज़बरदस्त। एक छोटी सी दुआ के साथ हम अपने आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। या अल्लाह, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग के मुबारक तरीके को सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाई। ए रब्बे करीम, हमें भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए हक बात को नरमी, हिकमत, सब्र और हुस्न इखलाक के साथ पहुंचाने वाला बना दे। या अल्लाह, हमें उन खुशनसीब बंदों में शामिल फरमा जो हक को पहचानते हैं, उसे कबूल करते हैं और दूसरों तक बेहतरीन अंदाज में पहुंचाते हैं। ऐ अल्लाह, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा, हमारे दिलों को इखलास से भर दे और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनकी मोहब्बत में बहने वाले आंसू नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को सीरतुन नबी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सबके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और बहुत शुक्रिया।